عہدے کی کشش اور اس کی حقیقت۔ کسی نااہل سے متاثر ہونے کی مرکزی وجہ علم و شعور اور تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ انسان اس حوالے سے تربیت یافتہ نہیں ہوتا کہ کون دل میں بسانے کے قابل ہے اور کون نہیں، کس کی پیروی راہ نجات اور کس کے پیچھے چلنا تباہی تک لے جاتا ہے۔ چنانچہ کم علمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بڑے عہدے پر فائز شخصیت توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ کسی کے مال و دولت کے پیش نظر اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی اپنی شہرت کے سبب پرکشش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ چرب زبانوں، شعبدہ بازوں، فنکاروں اور کھلاڑیوں پر بھی فدا ہونے لگتے ہیں۔ نااہل لوگوں کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی روش بہت قدیم ہے، جس کی قرآن و سنت میں سخت مذمت فرمائی گئی ہے، مگر افسوس کہ ہم دینی تربیت حاصل نہیں کرتے۔ خصوصاً نوجوان نسل کو عصری تعلیم اور سوشل میڈیا سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ مستند ذرائع سے دین کی آگاہی حاصل کرے۔ اسی نالائکی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہیں پرانی جاہلانہ سوچ اب بھی باقی ہے، اور ویسے ہی نااہل یعنی غیر مسلم، گمراہ اور جاہل افراد کو اب بھی اپنے لیے نمونہ آئیڈیل سمجھا جا رہا ہے۔ عہدے کی کشش۔ عہدہ ایسی پرکشش چیز ہے کہ اس پر فائز شخص کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، عام لوگ عہدے دار کی صلاحیت یا کردار کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے منصب سے مرعوب ہو کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہمارے دور کے موروثی سیاستدانوں کا کردار اور ان کے جھیالوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ لوگ مذہبی رہنماؤں کے مقابلے میں اپنے سیاسی لیڈروں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے مطابق گزشتہ قوموں نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی اطاعت کو چھوڑ دیا، مگر اپنے جاہل وڈیروں کی پیروی ترک نہیں کی، اور یہی بات دونوں جہان میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اور یعنی یہ بھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ یعنی اے ہمارے رب، ہمیں گمراہ کرنے والے لیڈروں اور بڑوں کو دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت بھیج۔ آیات کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنا رہنما بنانے کے بجائے کفار، گمراہوں اور نافرمانوں کو آئیڈیل بنانے کا انجام کیا ہوگا؟